شعب الایمان میں ایک روایت ہے، حضرت ثابت البنانی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن وضو فرمایا، وَبِإِزَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم غلام، حضور کے پیچھے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ حضور نے وضو کرتے کرتے فمج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنے منہ کے اندر جو پانی تھا وہ باہر نکالا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ کولی کی۔ تو وہ جو پیچھے کھڑا لڑکا وہ لپکا اور اس نے حضور کا وہ بچا ہوا پانی حاصل کیا اور اس کو پی لیا۔ تو یہ کام جب حضور علیہ الصلوۃ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اللہم ان عبدک یترداک فرد عنہ، اے اللہ تیرا یہ بندہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی حضور کا بچا ہوا پانی کس لیے پی رہا ہے کہ حضور راضی ہو جائیں، اور حضور کو راضی کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی اور حضور کی رضا ایک ہی ہے، اس کے اندر کوئی فرق تو ہے ہی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی رضا اور امور کے اندر ہے اور کاموں کے اندر ہے اور حضور کی اور کاموں کے اندر ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو اے اللہ تیرا یہ بندہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرد عنہ، لہذا تو اس سے راضی ہو جا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ کلمات کہے ہوں گے تو عاشقوں کے دل کس قدر خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے کہ حضور بھی چاہتے ہیں کہ میرے یہ امتی مجھے راضی کر کے اپنے خدا کو راضی کر لے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت ثابت البنانی ہی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ایک مجلس میں آپ نے واعظ فرمایا، یخلع نعلیہ، آپ نے اپنے نالین مبارک اتارے، لما قضا حدیثہ، جب بات مکمل ہو گئی مجلس تو حضور نے ایک انصاری غلام سے کہا، اور بعض روایات میں غلام کے لفظ ہیں، یعنی بہت چھوٹا وہ لڑکا تھا، بلوغت کی عمر کو ابھی نہیں پہنچا تھا۔ حضور نے کہا، یا بنیا، انداز بھی کتنا خوبصورت ہے کہ اے میرے بیٹے، ناولی نی نعلی، کہ میرے جو نعل ہیں وہ مجھے دے دو۔ تو فقال غلام من الانصار، اس انصاری غلام نے کہا، دعنی یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے، فل انعلک، میں آپ کو وہ نالین پہناؤں گا، آج آپ کو نالین پہنانے کی سعادت میں حاصل کروں گا۔ تو حضور نے اس کو اجازت دے دی، اپنا رانجھا جو ہے وہ تو راضی کر لے۔ وہاں پر حضور علیہ السلام نے کہا، ان عبدک یتحبب الیک، اے اللہ تیرا یہ بندہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی نالین تو مجھے پہنا رہا ہے، کوشش تو اس کی یہی ہے کہ میں حضور کو پہناؤں، حضور خوش ہو جائیں۔ تو حضور نے کہا، اللہم ان عبدک یتحبب الیک فاحبہ، اے اللہ تیرا یہ بندہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فاحبہ، تو اس سے راضی ہو جا۔ المستدرک حاکم میں روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ابطأت لیلۃ عن رسول اللہ بعد العشاء، ایک رات کچھ لیٹ سے میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، سرکار میرے گھر میں اس وقت آ چکے تھے۔ تو سرکار نے کہا، اینا کنت، تو کہا تھی؟ میں نے کہا، کننا نسمع قراءۃ رجل من اصحابک فی المسجد لم اسمع مثل صوتہ، کہ مسجد میں آپ کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا ہے بڑی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، میں نے اس جیسی تلاوت نہیں سنی، میری کانوں میں اس کی آواز پہنچی تو میں نے وہ تلاوت سننے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ تو جو ہی حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، فقام، حضور بھی کھڑے ہو گئے کہ میں جا کر اپنے اس صحابی کی قرات سنوں، حضور کھڑے ہو گئے۔ فقمت معہ، حضرت عائشہ پھر ساتھ، حتی استمع الیہ ثم التفت الیہ، حضور نے کان لگا کے وہ آواز تلاوت قرآن پاک کی سنی اور کہا، ھذا سالم مولا ابی حذیفہ، یہ سالم مولا ابی حذیفہ ہے جو تلاوت کر رہا ہے۔ اور پھر کہا، الحمدللہ الذی
جعل فی امتی مثل ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے مرد عطا کیے ہیں، ایسے مرد بھیجے ہیں اللہ کی حمد کی سرکار نے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ آتا ہے، یہ بھی مسند ابو یعلا کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ دونوں گزر رہے تھے، رستے میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری کا گھر آیا، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي بَيْتِهِ، گھر میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ فَقَامَا يَسْمَعَانِ لِقْرَائِهِ، دونوں ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت قرآن پاک کو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ، جب صبح ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ حضور علیہ السلام سے ملے تو حضور نے کہا، یا ابا موسیٰ مررت بک البارحۃ ومعی عائشہ، گزشتہ رات میں گزرا تھا، میرے ساتھ عائشہ بھی تھی اور تو اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو ابو موسیٰ نے کہا، اما انی یا رسول اللہ لو علمت لحبرتہ لک تحبیرا، یا رسول اللہ کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں تو لحبرتہ لک تحبیرا، تو میں مزید ذوق و شوق سے بن سوار کے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تاکہ آپ زیادہ خوش ہوتے۔ تو تلاوت ایک ایسا کام ہے جو سرکار کو خوش کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعب الایمان کے اندر روایت ہے، شہد تھا، شہد کے ساتھ کوئی اور چیزیں ملا کر ایک میٹھا کوئی چیز تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں اس وقت موجود تھے، تو حضور نے جب وہ کھایا حضور کو اچھا لگا، تو حضور نے کہا من بعث ھذہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو ام سلمہ نے بتایا عثمان بن عفان، یہ عثمان بن عفان نے بھیجا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہم ان عثمان یترداک، اے اللہ عثمان تیرے محبوب کی خدمت کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تجھے راضی کرنے کی کوشش۔ بھیجی تو وہ شیرینی ہے، سرکار کو کھلانے کے لیے بھیجی ہے، اور تو کوئی کام نہیں بھیجا، لیکن سرکار کہہ رہے ہیں عثمان اے اللہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرد عنہ، یا اللہ تو اسے راضی ہو جا۔ انداز آپ نے دیکھے کہ کوئی سرکار کو نالین پہنا رہا ہے، نالین پہنا کے سرکار کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی مال خرچ کر رہا ہے، سرکار کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب حضرت عثمان نے، سرکار نے جب بار بار صحابہ کرام کو ابھارا، ایک غزوہ پر جانے کے وقت، غزوہ تبوک کی بات ہے، تو جب حضرت عثمان نے ایک مرتبہ کہا اتنے اونٹ، دوسری مرتبہ کہا اتنے، تیسری مرتبہ کہا اتنے، 1000 سے زائد اونٹ جب حضرت عثمان نے سرکار کو پیش کر دیے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت رسول اللہ من اول اللیل الی ان طلع الفجر، اول لیل سے، آغاز سے، رات ابھی شروع ہوئی تھی، اس وقت سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور فجر ہو گئی، سرکار نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور سرکار عثمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم عثمان رضیت عنہ فرد عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سرکار کا ایک مرتبہ کہنا ہی کافی ہے، عشاء سے لے کر فجر تک سرکار نے عثمان کے لیے دعا کی۔ تو جب خدمت کی جاتی ہے، سرکار کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، رسول اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ راضی نہ ہوں، وہ اپنے اپنے انداز میں راضی کرتے رہے۔ آج کا امتی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر طرح طرح سے سرکار کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، محفل منعقد کرتا ہے۔ بعض لوگ تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن کرنے والے کس لیے کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے کیا داعیہ ہے، کیا مقصد ہے؟ ان سے پوچھیں تو صحیح۔ وہ جو ہزاروں روپے لگا رہے ہیں، میں بات خرافات کی نہیں کر رہا، خرافات جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں پر اس قسم کا انداز ہوتا ہے کہ مرد و زن جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہا۔ جو جائز طریقے سے محافل میلاد ہو رہی ہیں،
تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ سرکار کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ہزار فتوے لگتے رہیں ان پر، وہ ایک کان سے فتویٰ سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے پیش نظر تو سرکار کی رضا ہے، سرکار کو راضی کرنا ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اگر اس محفل کا کوئی ایک جملہ بھی سرکار کو پسند آ گیا، اس محفل میں پڑھی گئی نعت کا کوئی ایک کلمہ ہی سرکار کو پسند آ گیا، اس محفل میں آنے والے عشاقان مصطفیٰ کے کسی عاشق کا کوئی درود ہی بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گیا، تو یہ میرے لیے توشہ آخرت بن گیا۔ سرکار کی رضا اگر حاصل ہو گئی تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟